یہ تمام ہنگامہ مضافاتی شارع سے بہت کم فاصلے پر ہوا تھا اور اس دوران میں ادھر سے کسی کار یا ٹرک وغیرہ کے گزرنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی، مگر میں ادھر کا رخ کرتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا کہ مبادا کسی کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ میک فرسن نے ٹیکسی سے اترنے سے قبل ڈرائیور سے نہ جانے کیا بات کی تھی کہ اس کی ڈکی میں سے اپنا سوٹ کیس بھی نہیں نکالا تھا، مگر یہ غنیمت تھا کہ میرے سفری کاغذات میرے اوور کوٹ کی جیب میں تھے اور ان کے ساتھ خاصی رقم بھی موجود تھی جو کچھ عرصے کے لیے میرا ساتھ دے سکتی تھی۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے میک فرسن کا جائزہ لینے لگا، جس پر نزع کا عالم طاری تھا، جبکہ رونالڈ کا جسم پہلے ہی بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ میک فرسن کی حالت سے ظاہر تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے جلدی رونالڈ کی جیبوں کی تلاشی لے کر ساری رقم اپنی جیبوں میں منتقل کر لی، پھر یہی عمل میک فرسن کے ساتھ دہرایا۔ ان کی گھڑیاں یا دوسری قیمتی نجی چیزوں کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ انہیں فروخت کرنے میں خطرات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ پھر میک فرسن کے ریوالور کے ساتھ میں شاہراہ کی طرف جانے کے بجائے اپنی دانست میں شاہراہ کے متوازی چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر سیاہی پھیلنے لگی اور میرے لیے اس خضرا جنگل میں سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے شاہراہ پر نکلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مجھے وہاں بھٹکتے ہوئے کافی دیر گزر گئی، مگر شاہراہ نظر نہ آ سکی۔ تاریکی میں پورا جنگل جھینگروں کے تیز شور سے گونج رہا تھا اور پوری توجہ مرکوز کر دینے کے باوجود فضا میں کسی انجن کا مدھم سا شور بھی سننے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جس کے دو ہی اسباب ہو سکتے تھے۔ اول تو وہ شاہراہ مستقل طور پر ویران پڑی رہتی تھی اور کوئی بھولی بھٹکی سواری ہی ادھر آتی تھی۔ دوم یہ کہ میں بھٹکتے ہوئے اس شاہراہ سے اتنی دور نکل چکا تھا کہ ادھر سے آنے والی آوازیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے میرے ذہن پر تشویش مسلط ہونے لگی۔ ہر طرف گھور اندھیرا پھیل چکا تھا اور میرے پاس ماچس کے علاوہ روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس سرد موسم میں اگر مجھے پوری رات اسی طرح گزارنی پڑ جاتی تو میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں معاف ہو کر رہ جاتی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے میک اپ کی بھی فکر تھی اور میں بار بار اپنے چہرے کو چھو کر اطمینان کرتا جا رہا تھا۔ میرے چہرے کے مختلف حصوں پر چپکے ہوئے پلاسٹک کے ٹکڑے مصنوعی داڑھی سمیت کسی بھی وقت جگہ چھوڑ سکتے تھے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد میری صورت پر کیا کچھ باقی رہ جائے گا اور اسے کس طرح صاف کیا جا سکے گا۔ نہ ہی مجھے اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی رنگت کو معمول پر لانے کی ترکیب کا علم تھا۔ میں پیرس بلکہ فرانس سے تو بحفاظت باہر نکل آیا تھا، مگر مادام باوری کا سایہ یہاں بھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس جنگل میں بھٹکتا رہا اور جب وہ جنگل گھنا ہونے لگا تو میں رک گیا۔ اس وقت میری گھڑی 9:15 بجا رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آصف زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے کون سی راہ اختیار کروں۔ دوسری طرف یہ لالچ بھی تھا کہ اس وقت میں خاصی حد تک تازہ دم تھا۔ اگر وہ رات بے عملی میں ہی گزار دیتا تو صبح راستہ تلاش کرنے کی مہم سست پڑ جاتی۔ لہٰذا میں گنجان جنگل میں داخل ہونے کے بجائے راستہ بدل کر جھاڑیوں کے درمیان ہی بڑھنے لگا۔ کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آخر کار میں اس آصف زدہ جنگل سے نکل کر ایک ایسے میدان میں داخل ہو گیا جس میں جا بجا ٹیلے وغیرہ موجود تھے۔ ماحول کی وہ تبدیلی میرے لیے انتہائی خوشگوار تھی۔ کھلے علاقے میں نکل آنے کے سبب کم از کم میری بینائی زیادہ دور تک کام کر سکتی تھی۔ کئی ٹیلوں کو عبور کرنے کے بعد میں نے آخری چڑھائی عبور کرنی شروع کر دی۔ اس وقت تھکان سے میری حالت غیر ہو رہی تھی اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر چڑھائی چڑھنے کے بعد بھی دوسری طرف ویرانہ ہی نظر آیا تو اپنی مہم موقوف کر کے چند گھنٹوں کے لیے آرام کروں گا۔ مگر قدرت کو میری بے بسی پر رحم آ گیا اور جب میں اوپر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ڈھلان کے نیچے بل کھاتی ہوئی سیاہ سڑک پھیلی ہوئی تھی اور سڑک کی دوسری جانب ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں کسی مختصر سے قصبے کی موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے اور سڑک کے قریب پہنچنے تک مجھے اس شاہراہ پر صرف 3 ٹرک گزرتے نظر آئے، جن کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے لفٹ لینے کے بارے میں غور کرنا پڑ گیا، ورنہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ڈرائیور کے علم میں لائے بغیر کسی ٹرک کے عقبی حصے میں چھپ کر اپنا سفر طے کر لوں گا۔ سڑک پر پہنچنے کے بعد آبادی قریب نظر آنے لگی اور اسی وقت چلتے چلتے میری داڑھی اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پر گر گئی۔ یہ صورتحال بہت مخدوش تھی۔ میں آبادی کی طرف بڑھنے لگا اور ٹٹول ٹٹول کر اپنے چہرے سے ہر وہ چیز چھڑانے لگا جو بآسانی ہٹائی جا سکتی تھی۔
اتنی رات گئے مشتبہ حالت میں ایک نئے ملک کی کسی آبادی میں داخل ہونا سنگین خطرات سے خالی نہیں تھا، مگر اس وقت میں حالات کے شکنجے میں پھنس کر اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ خطرات مول لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ دیہی بستی چھوٹے چھوٹے نیم پختہ مکانات پر مشتمل تھی اور وہاں بھرپور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے جائزہ لے کر ایک مکان کا انتخاب کیا اور گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد کسی بندر کی پھرتی کے ساتھ اس کے احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار سے چھت پر پہنچنا بہت سہل ثابت ہوا۔ پیٹ کے بل چھت پر لیٹ کر میں سرے پر پہنچا اور جھک کر روشن دان میں سے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں ایک عورت تنہا محو خواب تھی۔ کمرے میں صرف عورت کی موجودگی اس بات کی غماز تھی کہ مکان میں کوئی اور نہیں تھا، اور یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ میں احتیاط اور آہستگی کے ساتھ مکان میں کود گیا۔ کمرے میں داخلے سے قبل احاطے میں ایک طرف غسل خانہ نظر آ گیا، جہاں آئینہ بھی موجود تھا۔ میں نے اندر کی بتی جلا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو پھریری لے کر رہ گیا۔ میرے چہرے پر رہ جانے والے پلاسٹک کے ٹکڑوں نے میری شکل ہیبت ناک بنا دی تھی۔ پہلے میرا خیال وہیں رات بسر کرنے کا تھا، مگر آئینہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ رات گزارنے کی صورت میں اس مختصر سے قصبے سے دن کی روشنی میں نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور قصبے کے لوگ اپنے درمیان ایک اجنبی کی اچانک موجودگی کو کسی طرح نظر انداز نہ کر پاتے، جبکہ قیام کے لیے مجھے عورت پر بھی غیر ضروری دھونس جمانی پڑتی۔ میں نے اپنا میک اپ صاف کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چند گھنٹوں میں میرے چہرے کی جلد پر جو بال بڑھائے تھے انہوں نے میک اپ کی تہی چھڑانے میں بہت تنگ کیا، اور جب میں اپنے اصلی خد و خال دیکھنے میں کامیاب ہوا تو میرے رخساروں پر کئی جگہ خون کی بوندیں ابھرتی نظر آ رہی تھیں۔ میک اپ کے اس غیر ضروری بوجھ سے نجات پانے کے بعد میں شاہراہ پر جا پہنچا۔ قصبے کے نزدیک لفٹ لینے کی صورت میں میری ذات زیادہ مشکوک ٹھہرتی، لہٰذا میں نے وہاں سے 1.5 میل آگے کسی سواری کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آبادی سے کافی دور سڑک کے ایک کشادہ موڑ پر میں کسی سواری کے انتظار میں ٹھہر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے سڑک پر ایک ٹرک کی روشنیاں نظر آئیں اور میں کنارے پر کھڑا ہو کر بے تابی سے ہاتھ ہلانے لگا۔ ٹرک ڈرائیور نے 2-3 مرتبہ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں ہلکی اور تیز کی، مگر میرے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور ٹرک کی رفتار سست ہونے لگی۔ میرے قریب آ کر ٹرک ٹھہر گیا۔ ڈرائیور کا کیبن غیر معمولی بلندی پر تھا اور اندھیرے میں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیبن میں سے کسی نے سر باہر نکال کر شاید فرینچ میں مجھ سے کچھ کہا جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ میں صرف انگریزی جانتا ہوں اور برسلز پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے چیخ کر انگریزی میں کہا۔ میری بات سن کر ڈرائیور کی تحیر آمیز آواز ابھری، برسلز؟ آ جاؤ آ جاؤ، کیبن میں موجود کسی دوسرے آدمی نے انگریزی میں کہا، اور میں لپک کر پائیدان کے سہارے اوپر چڑھ گیا۔ اس دیو ہیکل ٹرک کے کشادہ کیبن میں 2 تنومند آدمی موجود تھے۔ دوسرے نے تھوڑی سی جگہ بنا کر مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے ایک بٹن دبا کر کیبن میں روشنی کر دی اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا۔ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ سیاح ہوں اور کچھ لوگوں کے بے رحمانہ مذاق کا نشانہ بنا ہوں۔ اگر تم لفٹ نہ دیتے تو شاید اسی سڑک پر میں ٹھٹر کر رہ جاتا۔ کہ تمہارے چہرے پر خون کیسا ہے؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ خون؟ دراصل میری بڑی داڑھی سے مجھے نفرت ہے، شاید میں بے خیالی میں اپنے بال نوچتا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم سڑک کی کس سمت پر کھڑے تھے؟ دوسرا مجھ سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ علاقہ میرے لیے اجنبی ہے۔ وہ دونوں آپس میں فرینچ میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور کے ساتھی نے سہارا دینے کے بہانے میرے بازوؤں کو اس طرح اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا کہ میں ذرا بھی جنبش کرتا تو اسے علم ہو جاتا۔ کافی دیر کی مسافت کے بعد ٹرک ایک آبادی میں داخل ہو گیا اور پھر ایک عمارت کے احاطے میں گھستا چلا گیا۔ احاطے میں ایک سائرن کار اور چند باوردی سپاہی دیکھنے کے بعد ہی میں سمجھ گیا کہ وہ خبیث مجھے تھانے لے گئے تھے۔ ٹرک روک کر ان دونوں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ مجھے نیچے اتارا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کئی سپاہی بھی آ گئے۔ ڈرائیور سے اس کی رودات سننے کے بعد 2 سپاہیوں نے مجھے شانوں سے جکڑ لیا، تیسرے نے جامہ تلاشی شروع کر دی۔ میک فرسن کے ریوالور کی نال سونگھنے کے بعد سپاہیوں کا رویہ سخت ہو گیا اور مجھے اندر ایک افسر کے سامنے پہنچا دیا گیا۔
ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو بیان قلم بند کروانے کے بعد ہی روانگی کی اجازت مل گئی۔ اسی اثنا میں انگریزی جاننے والا ایک پولیس والا مجھ سے پاسپورٹس کے لیے آیا۔ یہ کاغذات کس کے ہیں؟ اس نے میرے قبضے سے برآمد ہونے والے پاسپورٹ وغیرہ کی ورق گردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے اپنے۔ اور یہ تصویر؟ اس نے مونی خان کی تصویر والا صفحہ میری آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، میں نے داڑھی صاف کروا دی ہے۔ اور تمہارے قبضے سے برآمد ہونے والے ریوالور سے فائر کہاں کہاں کیے گئے تھے؟ مجھے علم نہیں، وہ ریوالور مجھے سڑک کے کنارے پڑا ملا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آزادی کے چکر میں بدترین صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا اور کوئی معجزہ ہی مجھے اب ان نئے مصائب سے نجات دلا سکتا تھا، لہٰذا پولیس والے کے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دینے کی سخت ضرورت تھی۔ تم اس طرف کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میرا ایک دوست مذاق میں مجھے برسل سے باہر ایک ویران شاہراہ پر چھوڑ گیا۔ یہ کب کا قصہ ہے؟ رات 8-9 بجے کا۔ اور رات 9 بجے سے صبح 4 بجے تک تم اسی شاہراہ پر چہل قدمی کرتے رہے؟ برسل میں اپنے قیام گاہ کا پتہ بتاؤ، ساتھ ہی اپنے مسخرے دوست کا نام پتہ بھی لکھواؤ۔ میں آج ہی برسلز پہنچا تھا۔ میرے دوست کا نام جیمز پیک ہے، وہ مجھے لینے ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ اس کے بعد وہ بے مقصد مجھے شہر میں گھماتا رہا اور آخر کار شاہراہ پر اتار کر بھاگ گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اس بےہودہ کہانی پر یقین کر لوں گا؟ خاصی مذاقہ خیز کہانی ہے، میں مانتا ہوں، پر جیمز مل جائے تو وہ میری بھرپور تائید کرے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ جیمز پیک تمہارے دماغ کی پیداوار ہے۔ کان کھول کر سن لو، تم بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکے ہو اور اس وقت دوہرے قتل کی واردات کے مشکوک ملزم کے طور پر زیر حراست ہو۔ قتل؟ ہاں، جس مقام سے تم ٹرک میں سوار ہوئے ہو اس سے برسلز کی جانب 11 میل دور جھاڑیوں میں 2 لاشیں پائی گئی ہیں۔ لاشوں سے برآمد ہونے والی گولیاں تمہارے بارے میں بہتر گواہی دے سکیں گی۔ میں نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سارا زور بیان صرف کر دیا، مگر اس کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ اس نے میرا بیان لیا جو میں نے مونی خان کے نام سے ہی دیا۔ بیان پر دستخط لینے کے بعد اس نے مجھے حوالات میں بھجوا دیا۔ وہ کوٹری خاصی صاف ستھری اور گرم تھی، جہاں فرش پر ایک گدا کمبل سمیت موجود تھا۔ مجھ پر اس قدر تھکان طاری تھی کہ بستر دیکھتے ہی میں صبر نہ کر سکا اور فوراً ہی لمبی تان کر سو گیا۔ مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا گیا تو میں خاصی نیند لے چکا تھا اور اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے منہ ہاتھ دھونے کا موقع دیے بغیر ہتھکڑیاں لگا کر حوالات سے نکال لیا گیا۔ چند منٹ بعد میں کانفرنس ہال نما ایک وسیع اور اس کمرے میں پولیس کے باوردی اعلیٰ حکام کے روبرو موجود تھا، جو مجھ سے بعض پرس کے لیے بے چین تھے۔ سوالات کا آغاز خلاف توقع نہایت شرافت اور نرمی سے ہوا۔ کافی دیر کی جرا کے بعد مجھے بتایا گیا کہ جھاڑیوں سے ملنے والی دونوں لاشوں میں سے کل 4 گولیاں برآمد کی گئی تھیں، جبکہ میرے پاس سے برآمد ہونے والے ریوالور کے چیمبر میں 4 گولیاں کم تھیں اور مرنے والوں کی موت اسی کیلیبر کے ریوالور سے واقع ہوئی تھی جو میرے قبضے میں تھا۔ میں اپنے اوسان پر قابو رکھتے ہوئے اپنی مدافعت کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ میرے ذاتی کوائف اور پھر آلۂ قتل کی برآمدگی ایسے مضبوط شواہد تھے کہ میں دوہرے قتل کے الزام سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ میرے ماضی کے بارے میں کریدتے رہے، مگر میں نے اس سے آگے کچھ نہ بتایا کہ میں فرانس کا شہری تھا اور میری رہائش پیرس میں تھی۔ جب وہ اس سے زیادہ نہ اگلوا سکے تو مجھے چند ماہرین کے حوالے کر دیا گیا، جو میری تصاویر بنانے اور انگلیوں کے نشانات لینے میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب مجھے دوبارہ حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مغربی طرز کا بے ذائقہ کھانا دیا گیا، جو ان حالات میں منو سلوہ سے کم نہ تھا۔ پھر شام کو ایک حیرتناک خبر کے ساتھ محافظ نے حوالات کا دروازہ کھولا۔ میری ضمانت پر رہائی کے احکام آ گئے تھے۔ اس خبر پر مجھے اس وقت تک یقین نہ آ سکا جب تک ہتھکڑیاں کھول کر مجھے ملاقاتی کمرے میں نہ پہنچا دیا گیا۔ وہاں تھانے کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ گھنگریالے بالوں والا ایک دراز قامت مقامی موجود تھا، جس کے انداز سے ہی رعونت نمایاں تھی۔ چلو، اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی تحکم آمیز سخت لہجے میں کہا اور پولیس آفیسر سے ہاتھ ملا کر نکاسی کے راستے کی طرف چل دیا۔ میں حیران پریشان سا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے لیے وہ آدمی یکسر اجنبی تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ میرا ضامن کیوں بنا تھا۔
تھانے کی عمارت کے باہر ایک بڑی سفید کار موجود تھی جس میں باوردی شوفر بھی تھا۔ وہ شخص مجھے ساتھ لے کر عقبی نشست پر بیٹھ گیا اور کار روانہ ہو گئی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا اپنے محسن کے بولنے کا منتظر رہا، مگر جب وہ بے فکری سے سگار سلگا کر کسی سوچ میں ڈوب گیا تو مجھے پہل کرنی پڑی۔ میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے نرمی سے سوال کیا۔ خاموش بیٹھو۔ اس کا رویہ اس قدر حوصلہ شکن تھا کہ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کار سبک رفتاری سے ہموار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دیر تک ویران سڑک پر سفر کرنے کے بعد کار شہر کے پرہجوم علاقے میں داخل ہوئی اور مختلف سائن بورڈز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ہم برسلز میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک وسیع و عریض مکان ہماری منزل ثابت ہوا۔ وہاں گٹھے ہوئے جسم والا ایک سفید فام ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے دراز قامت کو نہایت احترام سے خوش آمدید کہا اور مجھے گٹھے ہوئے جسم کے حوالے کر کے وہ اندر چلا گیا۔ گٹھے ہوئے بدن والا اس وقت تک برآمدے میں رکا رہا جب تک دراز قامت اندر نہ چلا گیا۔ پھر مجھے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا دیا۔ تم انگریزی جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بہت تھوڑی، مگر گالیاں بہت ساری جانتا ہوں۔ اس کی انگریزی واقعی قابل رحم تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں اس شخص کو پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگا تھا۔ صورت سے کیا لگتا ہے؟ گینڈا ہونا چاہیے۔ بد ذوق ہو تم۔ مجھے بل کہتے ہیں۔ بل بھی بہت مناسب ہے، بس سینگوں کی کسر ہے۔ میں خوش مزاج ضرور ہوں، مگر پہلی ملاقات میں اتنی بے تکلفی اچھی نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات کیسی؟ اب تو شاید میں یہیں قیام کروں گا۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ اس عمارت میں میرے علاوہ کسی اور کے سامنے خوش مزاجی نہ دکھانا، ورنہ کئی دن تک جبڑوں کی مالش کرواتے رہو گے۔ اتنے خوخار لوگ ہیں یہ۔ باس اپنے دور کا بہترین باکسر رہا ہے اور اس چھت کے نیچے تمہیں مالی سے لے کے باورچی تک سبھی اعلیٰ درجے کے باکسر ملیں گے۔ یہ تمہارا باس کرتا کیا ہے؟ اسی سے پوچھ لینا۔ مجھے جو خوبصورت اور آراستہ کمرہ دکھایا گیا وہاں خوابگاہ کے تمام تر لوازمات موجود تھے اور سرہانے ایک خوبصورت سا ریڈیو بھی تھا۔ یہاں خوردنوش کا کیا انتظام ہے؟ سب کچھ ملے گا۔ ناشتہ 7 بجے، لنچ 2 اور ڈنر 8 بجے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وقت ملے تو دوبارہ چکر لگا لینا، میں نے چلتے چلتے اس سے کہا، جسے اس نے مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیا۔ خوابگاہ کے جائزے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے میں نے گرم پانی سے کافی دیر تک غسل کیا اور پھر بستر پر آن لیٹا۔ بل کا باس میرے لیے شدید ذہنی الجھن کا سبب بنا ہوا تھا۔ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر میری ضمانت کرا کے حوالات سے مجھے نجات دلائی تھی، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ قطعی سرد مہرانہ تھا، جس کے باعث میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اسے دوستی کے کس خانے میں فٹ کروں۔ اگر اس کا تعلق میرے دشمنوں سے ہوتا تو وہ مجھے ضمانت پر رہائی دلوانے کے بجائے حوالات میں ہی سڑنے دیتا، مگر دوسری طرف معاملہ اس سے بھی پیچیدہ تھا۔ فرانس سے میری روانگی انتہائی رازداری کے ساتھ عمل میں آئی تھی۔ اگر معاملہ ایسی قدر ہوتا کہ مجھے برسلز پہنچ کر کسی سے رابطہ قائم کرنا تھا تو اس کے لیے میک فرسن کی شمولیت غیر ضروری تھی۔ لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہوا کہ میری گرفتاری کے فوراً بعد برسلز میں کسی کو یہ علم ہو گیا کہ اس کا ایک دوست دشواری سے دوچار ہے، اور اگر وہ میرے دوستوں میں سے تھا تو اسے جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس بارے میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر الجھتا گیا۔ رات کے کھانے پر دربان کے علاوہ اس عمارت کے جملہ مکین میز پر موجود تھے۔ وہ سبھی مرد تھے اور کثرتی جسموں کے مالک بھی۔ کھانے کی میز پر کل 7 افراد تھے اور سبھی اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے لوگوں سے میرا تعارف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی تھی۔ مونیہان۔ کھانے کے دوران باس نما شخص نے اچانک مجھے پکارا اور میں لقمہ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقی افراد مشینی انداز میں سر جھکائے کھانا کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد تم میرے کمرے میں آؤ گے؟ بہتر جناب، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر پتہ چلا کہ بل میز سے غائب تھا۔ باس کہلانے والا شخص بھی نمٹ کر ایک طرف چل دیا تھا۔ باقی لوگ میرے لیے اجنبی تھے اور نہ ہی مجھے اس خود ساختہ باس کے کمرے کا علم تھا۔ چند لمحوں تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد میں نے قریب جا کر نرمی سے شوفر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے پھرتی سے پلٹ کر میری ناک پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔
میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ بقیہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ شاید لوگ نہ ہنستے تو میں چوٹ سہ جاتا، مگر اتنی کھلی توہین کو برداشت کر جانا سراسر بزدلی تھی۔ لہٰذا میں نے پلٹ کر پوری قوت سے شوفر کے پیٹ پر لات رسید کر دی اور وہ کراہتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ میں جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے دونوں جبڑوں پر یکے بعد دیگرے کئی مکے برسائے۔ وہ پیٹ تھامے قالین پر گر گیا۔ ہنسنے والے حیرت سے اپنی ہنسی بھول گئے۔ اسی وقت بل کہیں سے آن نکلا اور اس نے میرا داہنا ہاتھ فضا میں یوں اٹھا دیا جیسے میں نے باقاعدہ کوئی مقابلہ جیتا ہو۔ میری فتح کے اس احمقانہ اعلان کے بعد وہاں موجود سب لوگوں نے پہلی بار مجھ سے ہاتھ ملائے۔ بل مجھے ہر ایک کا نام بتاتا جا رہا تھا، گویا وہ پہلی رسمی تعارفی تقریب تھی۔ آخر میں شوفر بھی قالین سے اٹھ کر میری طرف آیا اور بڑے تپاک سے مصافحہ کر کے ایک طرف چل دیا۔ بھیڑ چھٹنے کے بعد میں بل کے ساتھ تنہا رہ گیا تو اس پر برس پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ مکان ہے یا اچھا خاصا پاگل خانہ؟ آہستہ بولو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں باس کی مرضی شامل ہے، وہ تمہاری صلاحیتیں آزمانی چاہتا ہے۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، چاہے میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر رہ جاتا، ناک کی ہڈی ٹوٹنے سے کوئی معذور نہیں ہوتا۔ چلو چلو باس کے کمرے میں چلو، ورنہ وہ بھی آتے شروع ہو جائے گا۔ کمرہ کدھر ہے باس کا؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بل دور سے ہی مجھے اس کے متعلق کا کمرہ دکھا کر واپس لوٹ گیا۔ کمرے میں میرے قدموں کی آہٹ سن کر باس نے سر اٹھایا اور مجھے اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس نے سگار کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ میں دوستوں میں ہوں یا دشمنوں میں۔ دشمن دوہرے قتل کے ملزموں کی ضمانت نہیں کراتے۔ پھر بھی میں تمہارے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھو کہ میرا نام شین مارکیڈو ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس دوہرے قتل کا قصہ کیا ہے؟ شین مارکیڈو؟ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ شاید یہاں میسر آنے والے سکون نے تمہارے اعصاب پر خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں نے تم سے دوہرے قتل کے بارے میں پوچھا ہے، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اس کے آمرانہ رویے کے نتیجے میں ہٹ دھرمی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر شاید میں نے تمہاری ضمانت کرا کر غلطی کی ہے۔ میں اصلی قاتل کے تحفظ میں دلچسپی رکھتا ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اس حد تک بات ہونے کے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہو، کم از کم فلسطینیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن الجھن یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر وہ فلسطینیوں کا دوست نہیں تھا تو اسے میک فرسن اور رونالڈ کے قاتل سے ہمدردی کیوں ہو گئی تھی؟ اگر تمہاری ہمدردی اصلی قاتل کے ساتھ ہے تو تمہیں عالم بالا کا رخ کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ رونالڈ اور میک فرسن نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا تھا، میرے پاس تو سرے سے اسلحہ موجود ہی نہیں تھا، مگر 4 فائر تمہارے ریوالور سے کیے گئے تھے۔ وہ ریوالور میں نے میک فرسن کی لاش سے حاصل کیا تھا۔ پوری کہانی سناؤ۔ میں نے اسے برسلز کے اسٹیشن پر اترنے سے تھانے پہنچنے تک کی پوری کہانی منوعن دہرا دی۔ البتہ میک فرسن اور رونالڈ کے مقابلے میں اپنا تذکرہ گول کر دیا اور اسے یہی تاثر دیا کہ وہ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، جبکہ میں محض ایک تماشائی بنا رہا، کیونکہ میرے بارے میں ان کے عزائم یکساں تھے۔ تمہارے بارے میں عزائم یکساں تھے؟ ہاں، رونالڈ کسی مادام باوری کے حوالے سے مجھے پکڑنا چاہتا تھا، جبکہ میک فرسن کا کہنا تھا کہ وہ مجھے خود اس خاتون تک پہنچائے گا۔ یہ میک فرسن تمہیں برسلز کیوں لایا تھا؟ یہاں آنے تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے اپنے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سی صلاحیت کرتی محسوس کی، کیونکہ تمام تر احتیاط کے باوجود شین نے اپنے اس سوال سے اپنی اصلیت کا اظہار کر دیا تھا۔ فلسطینیوں سے تعلق رکھنے والے فرد کی حیثیت سے اس کو میری برسلز آمد کا مطلب معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اس بارے میں لا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مادام باوری یا ایلیزا کی ماں کی جانشین اپنے عہد پر عمل کر رہی تھی۔ وہ مجھے پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے اپنی قید میں سسکا کر ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ شین مارکیڈو یقیناً مادام باوری کا ہی آدمی تھا، اور اس نے محض اپنی مالکن کے حکم پر میری ضمانت کرائی تھی تاکہ مجھے تشتری میں سجا کر مادام کو پیش کر سکے۔ مادام باوری کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں، اس سے پیرس میں میرے ذاتی مراسم رہے ہیں۔ تم بکواس کرتے ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ سکتا کیونکہ تم اس کا حکم بجا لانے والے غلام ہو، اور میں
اس کی خلوت کا بہترین دوست تھا۔ تمہاری یہ ساری لفاظی کل تک دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اگر مجھے خصوصی احکام نہ ملے ہوتے تو میں تمہاری پستی اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا۔ عورت کی سربراہی میں کام کرنے کا یہی نقصان ہے، اور میری ضمانت لے کر تم ویسے بھی مجبور و معذور ہو چکے ہو۔ اس خیال میں نہ رہنا، میں منمانی پر اتر آیا نا تو ضمانت بھی آڑے نہیں آ سکے گی۔ شاید بیلجیم کی وزارت قانون تمہارے ہی تابع ہے۔ اس مکان پر حملہ کر کے کچھ لوگ تمہیں اغوا کر سکتے ہیں، پڑوسی حملے کی گواہی دیں گے، اور پولیس میری رپورٹ پر تمہیں تلاش کرتی رہے گی، جبکہ تم کسی خفیہ مقام پر اپنے مقدر کا لکھا جھیل رہے ہوگے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ میں اس وقت اپنے دشمن کی چھت تلے رہ رہا ہوں۔ وقت آیا تو اور بھی بہت سی باتیں بھگت لی جائیں گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس مکان سے فرار کی کوشش تمہیں اپاہج کر دے گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئے۔ شرافت سے رہو گے تو وقت پورا ہونے تک کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مجھے اس مکان میں قدم رکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ کر شین مارکیٹو کے متعلق کے کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں بل میرے بستر پر دراز ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ یہ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے باس سے بھی مقابلہ ہوا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیزاری سے کہا، ضرور آرام کرو، مگر رات کو ذرا ہوشیار رہنا، خواب میں مکے بازی کرنے آؤں گا۔ میں سنجیدگی سے اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہ تیزی کے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شین مارکیٹو سے ہونے والی گفتگو میرے لیے اس اعتبار سے نہایت پریشان کن تھی کہ پیرس میں لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں مادام باوری کے چنگل سے نہ بچ سکا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ایلیزا کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس کی ماں کی جانشین مجھے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ڈھونڈ نکالے گی، اور ان الفاظ کے ساتھ ہی جب میرے ذہن میں شاہدہ کی تصویر ابھری تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ شاہدہ ہی مادام باوری تھی یا اس نام کے پردے میں کوئی اور شخصیت پوشیدہ تھی۔ وقت رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں فرانس سے نکلنے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا، مگر اب بیلجیم میں حالات میری راہ میں حائل ہو گئے تھے، اور اپنے ہمدردوں سے میرا رابطہ یکسر ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میری سیتا کہاں اور کن حالات میں میری منتظر تھی۔ انہی خیالات میں غلطاں میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میری نیند نہ جانے کتنی دیر قائم رہی کہ میرے کانوں میں فائرنگ کا شور گونجنے لگا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو آنن فانن میں غنودگی رفو چکر ہو گئی۔ عمارت کے مختلف حصوں میں فائرنگ اور دھما چوکڑی کا شور گونج رہا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً ہی شین مارکیٹو کے الفاظ گونجنے لگے۔ شاید میری آزادی کی مہلت پوری ہو چکی تھی، اور مادام باوری کے ہواری مصنوعی حملے کی آڑ میں مجھے اغوا کرنے آن پہنچے تھے تاکہ شین کے ضامن کی حیثیت پر حرف لائے بغیر مجھ سے بھرپور انتقام لیا جا سکے۔ مصنوعی حملے کا خیال آتے ہی فائرنگ کا خوف جاتا رہا، اور میں اطمینان سے کمرے سے باہر نکلا، مگر اسی وقت کسی طرف سے گولی آئی اور میرا بازو ادھیڑتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں بازو تھام کر واپس کمرے میں گھس گیا۔ وہ یقینی طور پر کوئی مصنوعی حملہ نہیں تھا۔ اندر سے ابھرنے والی دردناک انسانی چیخیں بتا رہی تھیں کہ اس عمارت میں کوئی حقیقی خون آشام مار کر چھڑا ہوا ہے۔ اچانک تاریکی میں کوئی سایہ دوڑتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ آنے والے کی بینائی کا کمال تھا یا میری سست رفتار حرکت کا کہ اس نے بستر سے ہٹتے ہٹتے میرا بازو تھام لیا اور سرگوشیانہ آواز میں بولا، جلدی نکلو، اس وقت پوری عمارت نرغے میں ہے۔ وہ ہیجان آمیز سرگوشیانہ آواز پہچان کر میں چونک پڑا اور مشینی انداز میں آنے والے کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے ہمراہ تاریکی میں دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک دو گولیاں اس طرف آئیں۔ ایک دروازے کی چوبی چوکھٹ میں پیوست ہو گئی اور دوسری ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ میں بھڑک کر واپس ہو لیا اور کھلے دروازے کے سامنے ہٹ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ کہاں چلے گئے؟ تاریکی میں بل کی جھلائی ہوئی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ تم بھی ادھر ہی آ جاؤ، میں تو دائیں بازو پر زخم کھا چکا ہوں، اندھیرے میں تم بھی ناگہانی مارے جاؤ گے۔ وہ تاریکی میں ٹٹولتا ہوا میرے پاس آن پہنچا۔ یہ فائرنگ کیسی ہے بل؟ سارا فساد تمہاری وجہ سے۔ تمہیں شین مارکیٹو کے قبضے سے نکال لے جانے کے لیے اس عمارت پر بھرپور حملہ کیا گیا ہے۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا
کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا. میں نے پہلے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ رات کو ہوشیار سونا. پر میں تو اسے مذاقی سمجھا تھا. تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خواب میں مکے بازی کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اس فائرنگ کو بھی مذاق ہی سمجھتے رہو. اس کے لہجے سے بیزاری آیا تھی.